آمریت کا دور تھا جب کوئی حق بات کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ حق بات کرنے والوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، انہیں زندانوں میں ڈالا جاتا تھا، انہیں برف کی سلوں پہ لٹایا جاتا تھا، ان کے ناخن کھینچے جاتے تھے۔ چند علماء تھے اور وہ علماء خوف زدہ تھے، لیکن جس شخصیت نے اس کی قیادت کی اور وہ جلوس کمیٹی چوک تک گیا، چیٹیاں ہٹیاں سے برآمد ہوا اور کمیٹی چوک تک گیا، یہ پہلی آواز تھی قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اسرائیل کی برآمدی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ کہ ایک ڈکٹیٹر نے اعلان کیا کہ پاکستان کو ہم مکتب اسٹیٹ بنائیں گے۔ نواں مطالبہ ہمارا یہ ہے جنت البقیع کی تعمیر۔ تو اس میں تعمیر سے مراد یہ ہے کہ حکومت پاکستان، حکومت سعودی عرب سے سفارتی سطح پر باقاعدہ یہ کوشش کرے گی، انہیں منوائے گی کہ یہ مزارات تعمیر ہونے چاہیے۔ پہلے زمانہ تھا انگریز آ کے تصویریں کھینچتے تھے، مووی بناتے تھے، اب بھی وہی سلسلہ جاری ہے، لیکن پہلے کا انداز ہو، اب وہ باقاعدہ کہنے لگے ہیں، وہ تبصرے کرنے لگے، وہ تجزیے کرنے لگے ہیں کہ آخر ان کا قصور کیا تھا۔ اور یہ عالمگیر یوم جنت البقیع کا احتجاج جو ہے انشاءاللہ یہ چاند پہ ہوگا، یہ ماتم جنت البقیع کا ماتم چاند پہ ہوگا۔ کسی نے شکایت کر دی پولیس کو کہ بھئی یہ خون بہا رہے ہیں، ان آگے پولیس کارروائی کرے، تو پولیس پہنچ گئی وہاں، پولیس نے دیکھا یہ تو اپنے خون بہا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم انہیں کس جرم میں گرفتار کریں۔ انہوں نے ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی، پاکستان ہوتا تو ایف آئی آر کر جاتی کہ جب رسول کی بیٹی بابا کو یاد کر کے روتی ہوگی تو مدینے میں زلزلہ آ جاتا ہوگا، اور مدینے والے سمجھ جاتے ہوں گے کہ رسول کی بیٹی بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ احتجاج ہوتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس پر وہ پریشانی لوگوں کو کم ہوتی ہے، انہیں زیادہ ہوتی ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پوڈ کاسٹ میں جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں خطیب فاتح فرات علامہ سید قمر حیدر زیدی صاحب۔ قومیات کے حوالے سے ایک منفرد نام ہیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ انہوں نے بسر کیا، اور قائد ملت جعفریہ کا جو تنظیمی اور تحریکی سفر ہے اس میں آغا جی کے معاون بھی رہے اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور اس وقت ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے۔ قبلہ بہت شکریہ۔ اور قبلہ سے آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے، کیونکہ 8 شوال قبلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس تحریک کو ایک عالمی تحریک بنایا، اور آج دنیا کے تمام بڑے شہروں میں باشمول پاکستان کے یہ احتجاج عالمی سطح پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو قبلہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے کیونکہ تعارف میں بھی بتایا کہ ایک لقب جو آپ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے اور جہاں پر بھی آپ مجالس کے حوالے سے جاتے ہیں، خطیب فاتح فرات، اس لقب کے حوالے سے بتا دیں کہ یہ کس نے آپ کو عنایت کیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ سب سے پہلے میں آغاز گفتگو میں والارسر ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس برمی ایشو پر کہ جس پہ سب خاموش ہیں اور پوری دنیا مہر بلب ہے، واحد یہ والارسر نیوز ہے کہ جو اس ایشو کو نہ صرف یہ کہ اجاگر کر رہا ہے بلکہ وقتاً فوقتاً سالہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی آپ نے یہ اہتمام کیا۔ الورسل کے اسٹوڈیو میں یہ اللہ کا جو پیغام ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسرین، عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کی اس آیت پر، اس سورہ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے والارسل ٹی وی نے یہ اہتمام کیا۔ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، چونکہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان دنیا بھر کی تنظیموں میں وہ واحد تنظیم ہے کہ جس نے پرزور انداز سے 80 کی دہائی میں اس ایشو کو نہ صرف یہ کہ اجاگر کیا بلکہ بڑے مؤثر انداز میں یہ آواز عالمی اداروں تک پہنچائی، اور اب یہ پیغام ایک عالمگیریت اختیار کر چکا ہے۔ باقی رہ گیا میرے نام کے ساتھ خطیب فاتح فرات کا لقب، یہ بھی صرف اور صرف قائد محترم قائد ملت جعفریہ قرند دوراں آغا سید حامد علی موسوی کا فیضان کرم ہے کہ انہوں نے یہ لقب مجھے عنایت فرمایا۔ میں اس قابل تو نہ تھا، اس لیے کہ فاتح فرات
ام البنین کا لال ہے. بے شک. اور اس عباس جری نے جس کے بارے میں لاجواب شعر یہ ہے کہ عباس سا دنیا میں کوئی شعر نہیں ہے کیونکہ عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. واہ واہ. تو چونکہ میرا خاص مضمون ہے اچھا. مولا عباس، اور باقاعدہ یہ خواب دیکھا گیا کہ نہر فرات کے کنارے مجلس ہو رہی ہے اور اس مجلس سے یہ خاکسار خطاب کر رہا ہے. تو یہ پوچھا گیا کون خطاب کر رہا ہے، تو جواب ہی آیا کہ یہ خطیب فاتح فرات خطاب کر رہے ہیں. تو میری یہ سعادت مندی ہے اور یہ صرف اور صرف قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد الموسوی کا فیضان کرم ہے. اس لیے میں آغا جی کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، انہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. وہ خسارہ جس کا قرآن نے اعلان کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے. وہ حق اور صبر کی تلقین و نصیحت کرنے والے کے لیے نہیں ہے. تو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی نے اس پیغام کو جسے دبایا گیا، چھپایا گیا، اسے بند کرنے کی کوشش کی گئی. غیر تو غیر ہیں، اپنوں نے بھی اس کے بارے میں لب کشائی نہیں کی. لیکن یہ فقط اور فقط آقا موسوی کا ثمرہ ہے. اور میں یہاں پہ ابتدائے کلام میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نجف اشرف میں مرض الزام کا سالانہ 8 شوال کو اجتماع ہوتا ہے. تو ہمارے سندھ کے ایک دوست ہیں، اب دنیا میں نہیں رہے، حکیم محمد احمد زیدی، ان کے فرزند نجف اشرف میں زیر تعلیم تھے اور وہ خصوصی طور پہ گئے وہاں. تو انہوں نے وہاں سے مجھے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ نجف اشرف کے تمام دنیا بھر کے جو سینئر علماء اکرام مراج الزام ہیں ان کا ایک اجتماع، عزائی اجتماع ہوتا ہے 8 شوال کو. تو اس سال میں اس میں شامل تھا. تو مراج الزام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پورے دنیا کے جو خطے ہیں ان میں برصغیر پاک و ہند کو بھی شامل کیا گیا. اور اس میں جن شخصیت کو نمائندگی دی گئی پاکستان ہندوستان سے، صرف ایک شخصیت کو نمائندگی دی گئی اور انہوں نے باقاعدہ پھر 8 شوال کے عنوان پہ خطاب کیا اور پاکستان ہندوستان کی نمائندگی کی. ان کا نام قبلہ مولانا علامہ اسد علی شاکری ہے. اچھا. وہ پاکستان آتے رہتے ہیں. کراچی سے تعلق؟ ہاں، کراچی سے تعلق علامہ طالب جوہری کے شاگرد ہیں. اچھا. تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ یہ اعلان کیا کہ جنت البقیع کا جو ایشو ہے اسے جو مراج الزام مجلس کرتے ہیں اس کا سوگ مناتے ہیں کہ اس دن یہ نظام کا سانحہ ہوا، سانحہ فاجعہ ہوا. تو علامہ اسد علی شاکری صاحب نے وہاں پوری دنیا کی میں پاکستان ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا، اعلان کیا کہ اس ایشو کو اگر برصغیر پاک و ہند میں کسی نے اجاگر کیا ہے تو وہ سارا ثمرہ قائد ملت جعفری آغا حامد الموسوی کا ہے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو کچھ ہیں آغا جی کی وجہ سے ہیں اور اس جنت البقیع کے ایشو کو جس پہ آج آپ یہاں ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، تو آغاز کلام میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ ایشو قائد ملت جعفری آغا سید حامد موسوی کا مرہون منت ہے جنہوں نے اسے اجاگر کیا ہے پوری دنیا میں. جی قبلہ، یہ بھی بتائیں کہ یہ جو سانحہ فاجعہ ہے اس کو اجاگر کرنے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے لیڈ لی. باقی تنظیمیں تحریکیں بھی دنیا میں چل رہی ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ وہ اس ایشو کے حوالے سے جو ہے وہ صدائے احتجاج بلند نہیں کرتی. موسوی صاحب کے ساتھ آپ رہے تو موسوی صاحب نے اسی ایشو کو ہی عالمگیر تحریک کیوں بنایا؟ اور بھی بہت سارے ایشوز تھے، کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ بھی تھے، لیکن یہ ایشو کو جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو ایک ٹائٹل مل گیا 8 شوال کے حوالے سے، تو وجہ کیا تھی؟ آپ کیونکہ آغا جی کے ساتھ رہے، کیا آغا جی کے جذبات ہوتے تھے 8 شوال کے حوالے سے؟ چونکہ قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی موسوی، میرا یہ ایک دستور ہے کہ اگر وقت اجازت دے تو جب بھی ان کی بات ہو تو ان کا پورا نام اس لیے لیا جائے کہ لفظ موسوی بڑے لوگ استعمال کرنے لگے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. تو آقا حامد علی موسوی سرکار نے اس ایشو کو اجاگر کرنے میں منفرد کردار ادا کیا. باقی رہ گئی دیگر تنظیمیں، دیگر لیڈران، دیگر رہبران، تو میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ شاید اسی لیے ہمیں منزل نہیں ملی. جتنے بھی ہم کو لوگ میرے راہزن ملے اور ان راہزنوں نے جنت البقیع کے ایشو کو دبایا. اچھا.
چونکہ مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف ادارے ہیں، مختلف تحریکیں ہیں. پاکستان بلکہ دنیا میں واحد یہ تحریک ہے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، کہ جس کے نام سے ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر نے اس ملک کو فرقہ وارانہ، مکتبی، گروہی اسٹیٹ بنانا چاہا. بے شک. تو اسے منہ توڑ جو جواب ملا تھا وہ فقط علی مسجد سے ملا تھا. کوئی شک نہیں. اور علی مسجد کو مرکز تشیع کا اگر نام ملا ہے وہ آغا سید حامد الموسوی قبلہ کے مرہون منت ہے. ٹھیک ہے. اور اس دور میں جو آمریت کا دور تھا، جب کوئی حق بات کرنے کو تیار نہ تھا بلکہ حق بات کرنے والوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، انہیں زندانوں میں ڈالا جاتا تھا، انہیں برف کی سلوں پہ لٹایا جاتا تھا، ان کے ناخن کھینچے جاتے تھے. اس آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کے دور میں آقا موسوی نے 2 بڑے کام کیے. اچھا. ایک یہ کیا کہ آج سارے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں القدس کی آزادی کے. اچھا. پہلا جلوس القدس کا جو راولپنڈی سے برآمد ہوا تھا، نکلا تھا، وہ چٹی ہٹیے کی مسجد سے بدِ ساتمیہ سے برآمد ہوا تھا. اچھا. اور اس جلوس کی قیادت بھی آقا موسوی نے فرمائی تھی. اچھا. اور ہمارے راولپنڈی میں ایک گنے چنے علماء تھے، میں خود ایک اس طالب علم تنظیم میں شامل تھا. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارا طالب علم کا دور تھا اور ہمیں بالکل کسی کا تعارف نہیں تھا. میں سندھ سے نیا نیا آیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس جلوس میں کوئی آنے کو تیار نہ تھا. تو مجھے پتہ نہیں تھا، اتنا پتہ تھا کہ آج کوئی طلبہ تنظیم جلوس نکال رہی ہے. اچھا. اور اس کی قیادت علماء کرام کریں گے. میں جب وہاں پہنچا تو میں اگرچہ سب سے پیچھے تھا، لیکن ان میں چند علماء تھے اور وہ علماء خوف زدہ تھے. لیکن جس شخصیت نے اس کی قیادت کی اور وہ جلوس کمیٹی چوک تک گیا. اچھا. چیٹیاں ہٹیاں سے برآمد ہوا اور کمیٹی چوک تک گیا. یہ پہلی آواز تھی قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. اسرائیل کی برآمدی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. تو یہ آواز بے لوث انداز میں جو بلند ہوئی، یہ قائد ملت جعفری آغا حامد الموسوی کی مرہون منت ہے. اچھا. اور انہوں نے باقاعدہ قیادت کی. اور پاکستان میں چونکہ راولپنڈی اسلام آباد دارالحکومت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قومیات کے حوالے سے کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا. اچھا. کوئی آگے آنے کو تیار ہونے والا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ابھی کہ ایک ڈکٹیٹر نے اعلان کیا کہ پاکستان کو ہم مکتبی اسٹیٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس دور میں سب سے پہلے آواز اٹھانے والی شخصیت القدس کے لیے بھی اور جنت البقیع کے لیے بھی آغا حامد الموسوی تھے. مشکل دور، بہت مشکل ترین دور تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مفادات کے لیے کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن خالصتاً دین کے لیے کام کرنا یہ کار دارت ہے. میں سمجھتا ہوں آقا حامد علی موسوی سرکار نے باقاعدہ شہید آیت اللہ باقر الصدر کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ یہ پاکستان میں ایک نیا کام شروع ہو رہا ہے اور اس ملک کو جو سب نے مل کے بنایا تھا، سنی شیعہ بھائیوں نے پاکستان مل کے بنایا تھا، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. اس لیے کہ جب سنی کے بیٹی کے سر سے چادر چھینی، شیعہ کی بیٹی کے سر سے چادر چھینی، سنی کا گھر لوٹا، شیعہ کا گھر لوٹا. تو ان نامساعد حالات میں سمجھتا ہوں کہ مرکز چونکہ نجف اشرف تھا، مرکز چونکہ ہمارے وہ اسلامی ممالک تھے جہاں اسلام کی روح کو باقاعدہ اجاگر کیا جا رہا تھا، تو اس وقت آیت اللہ باقر الصدر کو آقا موسوی نے خط لکھا اور اس خط میں باقاعدہ پوچھا کہ اگر ہم پاکستان کے شیعہ دل قرار ان حالات میں کہ جبکہ دونوں مسلم مکاتب کی کاوشوں، کوشش، قربانیوں سے بننے والے ملک کو ایک مخصوص فرقے کی اسٹیٹ بنانے کی کارروائی شروع ہو رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہاں سے جواب یہ آیا تھا باقاعدہ. وہ خط ہم نے باقاعدہ آغا جی نے جو لکھا تھا اور اس کا جواب جو ہے وہ میں نے شائع بھی کیا تھا. اچھا. ہمارا ایک ترجمان تھا اپنا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا، ہم نے اس میں خط شائع کیا تھا باقاعدہ. اور اس خط میں دونوں خط جو آقا موسوی سرکار نے لکھا تھا وہ خط اور اس آیت اللہ باقر الصدر کا جواب، ان کی بہن بنت الہدیٰ شہید بھی ہوئی تھی. تو وہ اس وقت اسلام آباد کنونشن بھی ہوا تھا اور اس کنونشن میں بھی آقا موسوی خود تشریف لے کے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا پاکستان میں قوم کو متحرک کرنے میں، قوم کو زندگی دینے میں اور اس تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو اجاگر کر آن لائن لانے میں آقا موسوی کا کردار بہت بڑا حصہ تھا اس کا. اور اسی سے القدس نمایاں ہوا اور اسی دور میں
जन्नतुल बकी का मसला जो उजागर हुआ और इसने इतना, मैं समझता हूँ कि पसजराई मिली कौम की तरह से आका मुस्वी को, और चूँकि लीड करने वाला आगा जी सरकार थे और उन्होंने सबसे बड़ा किरदार ये अदा किया कि ये नहीं कहा कि कौम के बच्चे निकले, खुद अब आगा जी बाहर आए, आगा हमीदुल मुस्वी खुद बाहर आए, खुद निकल क़यादत करते रहे वो। ये बहुत लंबी कहानी है, तो इसकी इब्तिदा इस तरह से जो मैं आपसे अर्ज़ किया। अच्छा, जब कायदे मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मुस्वी नजफी ने जब ये कॉल दी तो कौम का रिस्पांस क्या था, रद्द अमल क्या था? असल में बात यह है कि यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी 8 शव्वाल जी, ये एक बहुत तवील स्टोरी है, एक लम्हा मिला है कहने को, ज़िंदगी भर के बाद कैसे कहूँ। मैं सन 80 के अवाइल में मैं सिंध से कलंदर की ज़मीन से हिजरत करके रावलपिंडी इस्लामाबाद आया। ठीक है। मैं ज़ेर तालीम था और उस वक्त मैंने ये देखा कि रावलपिंडी में कसर अबू तालिब में एक मजलिस आज़ा हो रही है, अखबार में मैंने पढ़ा। मैं उस मजलिस आज़ा में पहुंचा। ठीक है। वहाँ से मेरी शिरकत इस जन्नतुल बकी के उन्वान से शुरू हुई। ठीक है। और उस प्रोग्राम में हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है, 2 शख्सियात ने ख़िताब किया था। ठीक है। और एक हमाद अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी आए थे, अच्छा, डेरा गजी खान वाले। ठीक है। और दूसरे मौलाना क़िबला ग़ुलाम मुस्तफ़ा राना रामपुरी, ठीक है, ये गुजर खान में अहले सुन्नत जामा मस्जिद के ख़तीब थे। अच्छा, ठीक है। बेहतरीन ख़तीब थे, एक वो थे और कुछ लोग थे। तो वो जन्नतुल बकी के उन्वान से मजलिस आज़ा थी, कसर अबू तालिब मुग़लाबाद रावलपिंडी में। ठीक है। और वो पहली मजलिस जो मैंने अटेंड की और मैं उसमें बाकायदा शामिल रहा और मुझे ये सादत हासिल है। ये 8 शवाल को 8 शवाल को। अच्छा, ठीक है। और ये 7 शवाल का दिन गुजर के शब 8 शवाल थी, यानी 8 शवाल की मुनासिबत से मजलिस थी। ठीक हो गया। और उस मजलिस में शहीद मोहसिन नकवी ने और मौलाना राना रामपुरी ने जन्नतुल बकी के इशू को एक्सप्लेन किया। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं बाकायदा इसमें शामिल हो गया। और मैं चूँकि ख़ुद स्टूडेंट लाइफ में था, मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई और मैंने देखा कि ये सिलसिला शुरू हुआ मजलिस आज़ा से। यौम नदर में जन्नतुल बकी का जो उन्वान है, सबसे पहले मजलिस आज़ा हुआ करती थी। अच्छा, ये जुलूस का सिलसिला बाद में शुरू? जुलूस का सिलसिला बहुत कुछ साल बाद की बात है ये। अच्छा। लेकिन ये भी कायदे मिलत जाफर आका हामिद अली मुस्वी की क़यादत में हुआ। अच्छा। पहले मजलिस आज़ा होती थी और मजलिस आज़ा में अहले सुन्नत आते थे और बाकायदा धूक रत्ता में मजलिस आज़ा हुई, ये कसर अबू तालिब में हुई, फिर ये सिलसिला कसर अबू तालिब में होता रहा, ये फिर जगह तब्दील होती रही। एक दफ़ा इस्लामाबाद में भी मजलिस आज़ा हुई, लेकिन ये कोई मखसूस जगह नहीं थी। लेकिन कायदे मिलत जाफर आका हामिद अली मुस्वी की सरपरस्ती में सब कुछ होता था। फिर तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफरिया ने जब तहरीक शुरू की तो इसे मज़ीद उजागर किया गया। अच्छा क़िबला, ये भी बताएं कि जो पहला जुलूस था 8 शवाल का, ये कब निकला और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और इख्तिताम कहाँ पर हुआ, और ये कैसे देखते देखते हर शहर में ये जुलूस का सिलसिला शुरू हो गया और हम देखते हैं कि आज ये पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा शहरों में और दुनिया भर में ये जुलूस मुनक़िद हो रहा है। यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पहले सिर्फ मजलिस आज़ा होती थी जी, और वो भी लोग अपने प्रोग्राम तो करते थे। अच्छा, सालाना ज़ाती मजालिस करते थे, लेकिन बीबी के हवाले से जन्नतुल बकी के इन्हदाम के ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बसूरत जुलूस बरामद करने का समरा भी आगा जी क़िबला आका हामिद मुस्वी सरकार का। ठीक। और जैसे कि मैंने बताया कि कसर अबू तालिब में और दीगर इमाम बारगाहों में हर साल मजलिस आज़ा होती थी और फिर एक बाकायदा पोर्ट्रेट तैयार किया जाता था जिसमें जन्नतुल बकी की रोज़े की तस्वीर, अच्छा, और दूसरी तरफ जो मुनज़्ज़िम ख़बरें हैं वो तस्वीर आती थी, रखी जाती थी। उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आया हमारे सामने कि यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी कमेटी की तरफ से हमारे माया नाज आलिम दीन, 14 सितारे और दीगर किताबों के मुसन्निफ़ नजमुल मिल्लत सरकार अल्लामा नजमुल हसन करारवी अला मक़ामहू, उनके फ़र्जंद
سعید رضوی، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کو پیار ہو چکے ہیں. انہوں نے علی مسجد سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. اچھا، تحریک نفاذ فکر جعفر پاکستان کے سپریم کونسل کے ممبر بھی تھے وہ. ان کے والد مرحوم علامہ نظم نصر قرادوی صاحب کی آقا حامد علی موسوی سے بڑی خاص عقیدت و محبت تھی. وہ جب پاکستان آتے تھے وہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ صرف علی مسجد آقا جی کے پاس آتے تھے، علامہ نظم نصر قرادوی. جی، تو ان کی اولاد میں شمس رضوی، سعید رضوی، ان کے جو فرزندان اور بھی ہیں، ان کی جو محبت تھی آقا جی سے وہ منفرد تھی. سعید رضوی صاحب چونکہ پشاور میں عزادار بھی تھے، 12 محرم کے صادر بلبل کے بانی بھی تھے مجالس کے. انہوں نے ملاقات کی آقا موسوی سے اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ قبلہ آپ نے جنت البقیع کے موضوع کو بڑا اجاگر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو میری تجویز یہ ہے کہ مجالس تو ہوتی ہیں، اب ایک آپ حکم کریں کہ ایک خاموش احتجاج بھی ہونا چاہیے. یہ ان کی تجویز تھی. یہ ان کی تجویز تھی. تو آغا جی نے کہا کہ میں تو پہلے بھی چاہتا تھا یہ، اور آپ نے سبقت لی ہے، اس کا سب آپ کو ملے گا. اچھا، تو جو میرے سامنے، جو میرے معلومات کے مطابق یہ سعید رضوی صاحب کی تجویز پہ عمل ہوا، اور آغا جی نے باقاعدہ تحریک نفاذ فکر جعفریہ کے ہمارے عہدیدار بھی تھے راولپنڈی کے، پھر مرکزی سپریم کونسل ممبر بھی تھے سید نجاب الحسین کاظمی صاحب، ان کو کنوینر بنایا گیا. ان کے ساتھ معاونت کے طور پہ ناصر عباس زیدی صاحب کو رکھا گیا، اور امام بارگاہ ناصر العزا جہاں سے اس وقت بہت بڑا ماتمی احتجاجی جلوس برآمد ہوتا ہے، تو پہلا جلوس وہاں سے برآمد ہوا اور وہ کمیٹی چوک تک آیا. اور اس جلوس کی انفرادیت یہ تھی کہ اس جلوس میں فقط اہل تشیع نہیں ہوتے تھے، جیسے اب بھی سب آتے ہیں. اس جلوس میں اہل سنت کی بڑی تعداد آتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ شیعہ علماء کرام کے علاوہ، چونکہ وقت اتنا نہیں کہ میں سب کے نام لے سکوں، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا چونکہ میرا چیلنج ہے کہ فقط یہ شیعہ کا احتجاج نہیں ہے، آغا جی نے اس کو تمام عالم اسلام کا احتجاج کرا دیا. تو ہمارے 2-3 علماء آیا کرتے تھے، جن میں ایک حافظ محمد یونس گجر صاحب تھے. بہت اچھے خطیب تھے وہ بھی، اور راولپنڈی میں نیو کٹاری میں رہتے تھے وہ. اسی طرح سے مکتب تشیع کے علماء آتے تھے راولپنڈی اسلام آباد میں جو رہتے تھے، وہ بھی اچھے جید علماء ہوتے تھے. تو آغا جی کی اپیل پہ یہ پہلا جو جلوس برآمد ہوا احتجاجی، وہ خاموش جلوس تھا. کالے سیاہ پرچم، سیاہ جھنڈیاں، علم اٹھا کے وہ جلوس، بڑا پیارا اس کا ترتیب ہوتی تھی. وہ کمیٹی چوک آتا تھا، کمیٹی چوک آ کے علماء کرام، اسکالر خطابات کرتے تھے، قرارداد پیش کی جاتی تھی، اور بڑے پرامن انداز سے یہ احتجاج شروع ہوا. اور اس احتجاج کے لیے بہت مسائل پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ پاکستان پر زیادہ تر آمریت مسلط رہی، اور اس آمریت کی وجہ سے ہر سال کوئی نہ کوئی رخنہ پیدا کیا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے یہ جلوس نہیں برآمد ہوگا. اچھا، کبھی ایشو ہوتا تھا مری روڈ پہ جلوس نہیں آئے گا، ایک یہ ایشو ہوتا تھا، مری روڈ پہ جلوس نہیں آئے گا. اس بہانے نا جلوس روکنے کی کوشش کی گئی. لیکن آقا موسوی کی شخصیت ایسی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں خود آ رہا ہوں جلوس میں نا. تو وہ پھر جلوس، رکاوٹیں بڑی پیدا ہوئیں، لیکن جلوس کبھی رکا نہیں. تو یہ جلوس کی ابتدا خاموش احتجاج کی کمیٹی چوک تک ہوتی تھی، پھر واپس ناصر الرضا آ کے وہ جلوس ختم ہو جاتا تھا. پھر ایک دور ایسا آ گیا کہ اس احتجاج نے اتنا زور پکڑا، اور آقا موسوی نے اس پہ اتنا زور دیا کہ انہی دنوں میں جب یہ احتجاج بہت عروج پہ پہنچ گیا تو یہ دیگر شہروں میں برآمد ہونا شروع ہوا. یہ آپ کا جو سوال تھا اس کا پہلا حصہ یہ بنتا ہے کہ پہلے صرف لاہور میں ابرار حسین شیرازی صاحب ایک مجلس کیا کرتے تھے کربلا گاہ شاہ میں. وہاں فقط مجلس سازہ ہوتی تھی، اور اکبر ساقی صاحب اہل سنت کے اور دیگر علماء خطاب کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد باقاعدہ اسے عالمگیریت جو ملی ہے قومی سطح پہ، عالمی سطح پہ، یہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد موسوی کا ثمرہ ہے کہ آج یہ آپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے، آپ ماشاءاللہ میڈیا کے فرد ہیں، کہ یہ جلوس جنت البقیع کا فقط پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کتنے ممالک میں برآمد ہو رہا ہے. یہ سارا کریڈٹ قائد ملت جعفر آغا سید حامد موسوی سرکار کو جاتا ہے. آپ تحریک کے جو بھی کامیابی ہیں اس کے عینی شاہد رہے. حسینی محاذ ایجیٹیشن ہوا، اور اس کے بعد
موسوی جو معاہدہ عمل میں آیا، اس معاہدے میں یہ شک رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی جنت البقیع کی تعمیر کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ معاہدہ تو پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا تھا عزاداری کے سلسلے میں، تو یہ جنت البقیع کی تعمیر کا مطالبہ اس میں کیوں شامل کیا گیا، یہ ذرا بتائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسا کہ قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی موسوی سرکار وہ فقط اہل تشیع کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیشہ اتحاد کی، عملی اتحاد کی بات، عملی اتحاد کا نعرہ آقا موسوی، نعرے سب مارتے ہیں لیکن عملی اقدامات پریکٹیکلی جو ہے وہ آغا حامد علی موسوی سرکار نے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریت نے اس پاکستان کو، امر مطلق نے ایک فرقہ وارانہ مکتب اسٹیٹ بنانا چاہا تو آقا حامد علی موسوی سرکار نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یا تو کسی ایک فرقے نے یہ ملک بنایا ہوتا، قربانی کسی ایک فرقے کی ہوتی پھر تو ٹھیک تھا، لیکن چونکہ دونوں مکاتب، مختلف مکاتب کی قربانیوں سے یعنی متحدہ کوششوں اور مشترکہ قربانیوں سے یہ وطن بنا تھا، لہٰذا ہم پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایسا قانون قبول نہیں کریں گے جو کسی ایک مکتب کی نمائندگی کرتا ہو۔ اور جنت البقیع بھی سب کا ہے، القدس بھی سب کا ہے، عالم اسلام کا مشترکہ سرمایہ ہے یہ مرکزی مقامات، لہٰذا آقا موسوی کا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر تو القدس کسی ایک مکتب کا ہوتا پھر ایک مکتب مناتا، سب مناتے ہیں اور اجاگر ہم نے کیا۔ اسی طرح جنت البقیع یہاں پہ سب جاتے ہیں، سب سلام کرتے ہیں۔ جب یہ 1345 ہجری میں یہ بات آئی تھی سامنے، تو 1345 ہجری میں یہ بات سامنے، یعنی 1925-26 کی بات ہے یہ، اور خلافت کمیٹی کا وفد باقاعدہ گیا تھا، اور اطلاع کس نے دی تھی؟ ایک برطانیہ کے ایک پریس رپورٹر نے باقاعدہ خط لکھا تھا انڈیا میں، اور یہ وہاں پہ پہنچی اطلاع انڈیا میں تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، ایک تلاطم برپا ہو گیا، اور یہ پورا ہندوستان، یہ بر صغیر میں اتنا بڑا احتجاج ہوا، اور باقاعدہ اور یہ جو وفد پھر گیا باقاعدہ حجاز مقدس، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد جوہر، مولانا شوکت علی تحریک خلافت والے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا، انہوں نے دیکھیں، انہیں پتہ کیا انہوں نے کہا کہ آئندہ مزید کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوگی، یعنی جو مزارات گرائے گئے ہیں، جو نشانات مٹائے گئے ہیں، ان میں مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یہاں پہ ہم اسٹاپ کر دیں گے۔ اس کا مطلب کچھ ہوا تھا نا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ آقا موسوی نے، جب آپ نے بھی بات کی محض حسینی کی اور آپ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی تحریک کی، ایجیٹیشن کی، تو اس میں عزاداری پہلا مطالبہ تھا، عزاداری پہ ناروا پابندیوں کا خاتمہ، اور اس ضمن میں پاکستان جو کہ سب نے مل کے بنایا ہے، تو جو آپ نے جس معاہدے کی بات کی ہے کہ اس میں موسوی جو معاہدے میں یہ شق شامل ہے، فقہ جعفریہ کا نفاذ، اور اس میں یہ 11 مطالبات میں یہ مطالبہ بھی شامل، غالب 9واں مطالبہ ہمارا یہ ہے جنت البقیع کی تعمیر۔ تو اس میں تعمیر سے مراد یہ ہے کہ حکومت پاکستان، حکومت سعودی عرب سے سفارتی سطح پر باقاعدہ یہ کوشش کرے گی، ان سے مذاکرہ انہیں منوائے گی کہ یہ مزارات تعمیر ہونے چاہیے، اور یہ مطالبہ فضد آقا موسوی کا ہے، اور اس کو دن بدن فروغ مل رہا ہے، اس میں مزید جان پڑ رہی ہے۔ اور اب تو آپ دیکھ لیں کہ اس ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی کرنا ضروری ہے کہ پہلے تو فقط تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آواز اٹھا رہی تھی، اب دیگر تنظیمیں بھی میدان میں آ گئی ہیں، لیکن وہ لوگ جو خصوصیت کے ساتھ القدس کی بات تو کرتے ہیں، انہیں جنت البقیع کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ وہ ممالک جو اسلام کے نام پہ قائم ہوئے، بالکل ان کا بھی فرض اتنا ہی فرض بنتا ہے جتنا ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو فقط تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نظر آئے گی کہ جس نے اسے باقاعدہ عالمگیریت جو ہے وہ تو، اور اب آپ دیکھ لیں یہ مصابیح الجنان، یہ جو کتاب ہے، یہ جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کوششیں کاوشیں ہیں، اس میں سب سے اہم چیزیں جو ہیں فقط احتجاجی مظاہرے نہیں ہیں دنیا بھر کے، پاکستان کے، اس میں وہ مراسلات، وہ خطوط جو قائد ملت جعفریہ آقا حامد الموسوی نے عالمی اداروں کو لکھے، جن میں UN کو لکھیں، عالم اسلام کی نمائندہ تنظیموں کو لکھیں، OIC کو لکھیں، اقوام متحدہ کو لکھیں، وہ تمام خطوط اور آقا موسوی قبلہ کے پیغامات ہیں، یہ دور عامریت سے لے کے چلا آ رہا ہے، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی، کبھی وقفہ نہیں آیا، ہر سال۔ اور اب تو ماشاءاللہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا، اس پوائنٹ پہ میں آ گیا ہوں، اب تو یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی
قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جی جی یہ آواز اٹھ رہی ہے، ہاں جی بالکل. اور مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی اور خواتین زیادہ تر اس آواز کو بلند کر رہی ہیں. اچھا. اس آواز میں مزید قوت پیدا ہو رہی ہے اور مزید قوت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ایک دن ضرور آئے گا کہ آقا موسوی نے جو بحیثیت سربراہ طریق قائد طریق نفاذ فقہ جعفر پاکستان یہ آواز سے شمع جلائی ہے، یہ چراغ سے چراغ جلے گا، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ مزارات مقدسہ تعمیر ہوں گے. ابھی تو انشاءاللہ تعالی احتجاج جاری ہے. جی جی. قبلہ یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ 8 شوال کے حوالے سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی ہمارے ولاسر کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں بھی قائد ملت جعفریہ اس دن کو یوم عاشور کی طرح منانے پر زور دیتے تھے. ابھی جس طرح آپ نے خاموش احتجاج کی بات کی اور پھر وہ خاموش احتجاج ماتمی احتجاج میں تبدیل ہو گیا، تو قائد ملت جعفریہ اس دن کو اجاگر کرنے کے حوالے سے کیونکہ وہ آپ کے ذریعے پیغام بھی وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو وہ کیا کیفیت ہوتی تھی قائد ملت جعفریہ کی اس دن کے حوالے سے؟ میرے لیے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور جب سے یہ احتجاج شروع ہوا ہے اور میں خود اس چیز کا تشدد گواہ ہوں کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی سرکار بہت 8 شوال کو غمگین ہوتے تھے، اور وہ باقاعدہ کہتے تھے یہ عاشورہ ثانی ہے. جی. اس لیے کہ عاشورہ کے دن اولاد فاطمہ اولاد رسول کی لاشوں کو پامال کیا گیا، اور 1925-26 8 شوال کو ان کے مزارات کو بلڈوز کیا گیا، جی. ان کو پامال کیا گیا. اور یہ کیفیت صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جو احتجاج میں شامل ہو. راولپنڈی، اسلام آباد میں یہ اتنا منفرد احتجاج آقا موسوی کے حکم پہ شروع ہوا، جو فقط مجلس اعضا ہوتی تھی، جی جی. اور لوگ ان مجالس اعضا میں یہ شعور بیدار کیا آقا موسوی نے جی جی. کہ ان مجالس اعضا میں ہم جیسے گناہ گاروں کے ذریعے سے آغا جی قرارداد تیار کرا کے بھیجتے تھے، اور وہ قرارداد پر پیش ہوتی تھی. وہی سلسلہ اب الحمدللہ جاری ہے، اور جلوسوں میں، مظاہروں میں باقاعدہ، چونکہ ماتم ایک ایسا احتجاج ہے پرامن، اور یہ اثر انگیز احتجاج ہے بے شک. جو ماتم ہے. جی. یہ واحد وہ احتجاج ہے جس میں کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. اس میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. اور اس احتجاج کی تاثیر کیا ہے، وہ کسی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں میں کھلبلی کیوں. مؤثر ترین احتجاج. یہ مؤثر ترین اس لیے احتجاج ہے کہ اس کے اثرات سے دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، جی جی. جو مرضی عبادت کر لیں، آپ 2 کام نہ کریں، ایک آپ یا علی نہ کریں اور ایک یا حسین نہ کریں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلومیت کا جو احتجاج ہے اس کے اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ گاڑی توڑیں گے، آپ شیشہ توڑیں گے، آپ آگ لگائیں گے، آج بھی آگ لگانے والے احتجاج کو کوئی پسند نہیں کرتا. ہم آگ لگانے والے نہیں ہیں، ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، ہمارے رسول کی بیٹی کے دروازے کو جلایا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج، ماتم کا احتجاج، پرامن احتجاج، خود کو تکلیف دینے والا احتجاج، اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ جب کوئی نہ بچا، آوازیں آ رہی تھیں، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. اس وقت علی کی علی بیٹی نے یہ کام کر کے دکھایا کہ وہ احتجاج کیا اور جا کے باقاعدہ یزید کے دربار میں اعلان کیا، کون کہتا ہے کہ میں بن کے اسیر آئی ہوں، باندھ کر فوج تیری شام میں میں لائی ہوں، تیرا شجرہ نہ جلا دوں تو میں زینب ہی نہیں، قصر باطل نہ ہلا لوں تو میں زینب ہی نہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے جائیے، یہ دن بدن غیر مسلم جلوسوں میں، جیسے محرم کے، چہلم کے جلوسوں میں آتے ہیں نا، اور باقاعدہ پہلے زمانہ تھا انگریز آ کے تصویریں کھینچتے تھے، مووی بناتے تھے، اب بھی وہی سلسلہ جاری ہے، لیکن پہلے کا انداز ہو. اب وہ باقاعدہ کہنے لگے ہیں، وہ تبصرے کرنے لگے، وہ تجزیہ کرنے لگے ہیں کہ آخر ان کا قصور کیا تھا. جن ہستیوں نے اسلام کو فقط پہنچایا نہیں بلکہ مؤثر انداز سے اسلام کے پیغام کا ابلاغ کیا، ان کو تہ تیگ کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے لاشوں کو
پامال کیا گیا اور ان کا پیغام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بھئی کیا وجہ ہے؟ حسین کا قصور کیا تھا؟ پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پر. یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے؟ حسین کا سر تو کٹ گیا لیکن نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت. اس لیے یہ ماتم حسین کی قربانی، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے خطبات یہ بتا رہی ہیں کہ یزید تو فنا ہو گیا ہے، اسلام باقی ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک ایسے ہی ہے. قبلہ 25 جولائی 2022 کو قائد ملت جعفریہ آقا سید حامد علی شاہ موسوی اس دنیا سے رحلت فرما گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسوی صاحب کے جانے کے بعد یہ تحریک اس نے زور پکڑا ہے بطور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، کیونکہ آپ کی نظریت ہی ہے اور آپ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ایک اہم ترین عہدے پر ہیں، فائز ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج 2024 میں اس تحریک میں مزید اضافہ ہو رہا ہے یا اس تحریک میں کوئی موسوی صاحب کے جانے کے بعد کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے واللہ سر والو کہ غریب کو کوئی رشتہ دار ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن رسول خدا نے فقر میں رہ کے جس دین کو کا پیغام پہنچایا، فقط پیغام نے اس دین کو مکمل بھی کیا. آج ولایت بھی ہے، آج دین بھی ہے. ٹھیک. ولایت علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور وابستگی بمرکزیت. ٹھیک ہے. یہ 5 اصول ہیں قائد ملت جعفر آقا حامد علی موسوی کے. باقی لوگ دائیں بائیں پھر رہے ہیں، اپنے سیاسی لوگوں کا سیاسی دین ہے. آقا موسوی نے دینی سیاست کی ہے. لوگ حالات دے کے، مفادات دے کے اپنی پالیسی بدلتے ہیں. آقا جی نے کبھی اپنی پالیسی نہیں بدلی. جس نقطے پہ قیام کیا اسی نقطے پہ موجود رہے. اور ان کے ظاہری وصال سے پہلے، وصال کے بعد آپ حالات دیکھ لیں. یعنی آپ صرف سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی عالمگیر یوم انہدام جند البقیع کمیٹی فقط پاکستان کے لیے نہیں ہے، گلوبل کمیٹی بھی ہے جن کے کنوینر تبیان زیدی صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت لوگ عید منا رہے ہیں اور آقا موسوی کے روحانی فرزندان وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. انہیں عید کی پرواہ نہیں ہے، عید کی فکر نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کیا عالمگیر یوم انہدام جند البقیع یہ احتجاج بڑھا ہے یا کم ہوا ہے. یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ وہ حضرت نجم افندی نے کہا تھا کہ مظلوم کا حق ہے عالم پر، ہے دونوں جہاں غمخواروں میں. شبیر کا ماتم چاند میں ہے، شبیر کا ماتم تاروں میں. آج یہ احتجاج اہل زمین کی آج ستاروں ہے نظر، ممکن ہے چاند کامیاب رہے چاند کا سفر ہے. اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کا بشر، مردان حق پرس کا جنا ہوا اگر عباس نام ورک علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے. اب یہ امریت والے فکر کریں، اس لیے کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. اور یہ عالمگیر یوم جند البقیع کا احتجاج جو ہے انشاءاللہ یہ چاند پہ ہوگا. یہ ماتم جند البقیع کا ماتم چاند پہ ہوگا. اس لیے کہ چاند، سورج، ستارے سارے ان کے ماتحت ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا، ابھی تو آغاز ہو رہا، ابھی تو ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابھی تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، ابھی تو ہم نے اس پیغام کو آگے لے کے جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا یہ علم سر بلند ہوگا، ایک دن ضرور آئے گا. حضرت شورش کشمیری جو نوحہ پڑھ گئے کہ اس سانح پہ گنبد خضرہ ہے پر ملال، لختے دل رسول کی طرف سے خستہ حال. یہ خستہ حالی ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ابھی آگے بڑھیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سوال کیجیے، اور بات کیجیے، اور پیغام دیجیے، اس کا ابلاغ کیجیے. قبلہ میں اسی طرف آ رہا تھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس تحریک کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تحریک جند البقیع کا؟ جی. تحریک جند البقیع کا وہی فیوچر ہے جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا فیوچر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور جند البقیع کی تحریک بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی نے جس کربلا کے بعد جس سانحے پہ زیادہ گریہ فرمایا ہے وہ جند البقیع کا سانحہ ہے. یقین جانیے گا وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ بہت ہی ان کی عاقبت سنور جائے گی انشاءاللہ جو آقا موسوی کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں. میں تو ان غیر مسلموں کو سپاہ سے تحسین پیش کروں گا. تو آپ دیکھ لیں یہ کیسی قوم ہے کہ سعودی ایمبیسی کے سامنے، برطانیہ میں، امریکہ میں، دنیا کے اتنے سارے ممالک میں جن کا نام لے کر اگر میں وہ لسٹ بتانی شروع کر دوں کہ اس سال کن کن ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے تو وقت آپ کے پاس وقت ختم ہو جائے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان ممالک میں باقاعدہ
ان ایمبیسیز کے سامنے ماتمی احتجاج ہو رہا ہے, اور یہ ماتم اپنے آپ کو مار رہے ہیں بھائی. وہ کسی عرب ملک میں کسی نے شکایت کر دی پولیس کو کہ بھئی یہ خون بہا رہے ہیں, ان آگے پولیس کارروائی کرے. تو پولیس پہنچ گئی وہاں, پولیس نے دیکھا یہ کسی کو, یہ تو اپنے خون بہا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم انہیں کس جرم میں گرفتار کریں. انہوں نے ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی, پاکستان ہوتا تو ایف آئی آر کٹ جاتی, لیکن آپ یہ غیر مسلم بھی اس احتجاج پہ کچھ نہیں, کوئی کارروائی نہیں کر سکے. تو یہ احتجاج مظلوموں کا احتجاج ہے, مستضعفین کا احتجاج ہے, اسے جاری رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. جس نے یہ کہا تھا کہ حسین تیری بہن جا رہی ہے, آیت اللہ شیخ محمد حسین نائینی, مجتہدین کے استاد مجتہد. میں نے ایک دفعہ قائد ملت جعفریہ آغا حامد الموسی سرکار سے ایک انٹرویو لیا تھا, یہ کہ جو خون بہایا جاتا ہے اس موضوع پہ. تو آقا موسی نے باقاعدہ دلائل دیے تھے قرآن و حدیث سے کہ یہ خون بہانا غم حسین میں جائز ہے. تو اس انٹرویو میں آقا موسی نے آیت اللہ شیخ محمد حسین نائینی کی یہ روایت نقل کی کہ جب علی کی بیٹی بنت رسول بنت علی جب کربلا سے چلی رسم بستہ, تو ایک مرتبہ اپنا سر ہودت پہ مارا اور خون کا فوارہ نکلا. تو زینب نے کہا تھا حسین تیری بہن تیرے غم میں خون بہانے کی بنیاد رکھ کے جا رہی. تو آج وہ خون رنگ لا رہا ہے, پوری دنیا آج حسین کے غم میں شریک ہے, حسین کے احتجاج میں شامل ہے, اس لیے کہ احتجاج مظلوموں کا احتجاج ہے. جنت البقیع میں کسی کو کوئی زحمت نہیں دی جاتی. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے دور آئے, میں نے مارشاء اللہ دور بھی دیکھے. راول پنڈی میں مختلف بہانوں سے بند کرنا چاہا جلوس میں, چونکہ میں پنڈی میں رہتا ہوں, کہ جی وہ مری روڈ پہ جلوس نہیں آئے گا, جمعۃ الوداع کو دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں, القدس کا بھی نہیں آئے گا, جنت البقیع بھی نہیں آئے گا. تو ہم نے یہ کیا کہ کسی حد تک گئے, مری روڈ کے کنارے کھڑے ہو گئے القدس پہ. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اگر کسی کو زحمت کو تکلیف ہو رہی ہے تو جناب سید کے رونے سے بھی تکلیف ہوئی تھی امت کو, اور باقاعدہ مولا کائنات کے ذریعے پیغام بھیجا گیا یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں. ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ کیا فاطمہ کے رونے کی آواز مدینے والے کے گھر میں جاتی تھی؟ نہیں, گھروں میں نہیں جاتی تھی. ہوتا یہ ہوگا, تصور یہ کہتا ہے کہ جب رسول کی بیٹی بابا کو یاد کر کے روتی ہوگی تو مدینے میں زلزلہ آ جاتا ہوگا, اور مدینے والے سمجھ جاتے ہوں گے کہ رسول کی بیٹی بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ احتجاج ہوتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس پر وہ پریشانی لوگوں کو کم ہوتی ہے, انہیں زیادہ ہوتی ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں میڈیا کا کارکن ہوں, تحریک انصاف جعفریہ کے فرام دا بگننگ میں میڈیا سیل سے وابستہ ہوں. میں ایک چھوٹا سا کارکن ہوں تحریک انصاف کا میڈیا کا. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک زمانہ تھا جب آقا موسوی نے جلوسوں کی ابتدا کی, پرامن جلوس آج تک برآمد ہو رہے ہیں, دنیا کوئی طاقت نہ بند کر سکے نہ بند کر سکے گی. آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے سڑک پہ کوئی نجس جانور مر جاتا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا, اس کی خبریں 4 سال میں چھایا ہوتی. اب بھی آپ دیکھ لیں آئے دن اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. ابھی کیا ہوا ہے, ابھی 2 دن پہلے کہاں پہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, یہ روزانہ عید کی چھٹی میں چلنے چیخ رہے تھے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, اور یہ ہمارے کچھ زائرین جا رہے تھے لہوت لا مکان شاہ نورانی ٹرک کے اندر, اس کو اتنا فلیش کیا گیا. وہ زائرین کس کے تھے؟ وہ انہی ہستیوں کے زائرین تھے, لیکن وہ جس کے مزار کو گرا دیا گیا تو اخبار نے یقین جانے گا اس احتجاج کی, اس جلوس کی جو کہ پابندیاں توڑ کے برآمد ہوا, خبر نہیں دی. لیکن یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آج. اگلے دن روزنامہ نوائے وقت میں 4 لائنوں کی خبر لگی تھی کہ مری روڈ پہ احتجاج کی وجہ سے 6 گھنٹے ٹریفک معطل رہی. دورو گورا ہفدہ باشد, وہ جھوٹے لوگوں یہ بتاؤ تھا 6 گھنٹے کون سا حادثہ تھا, 6 گھنٹے ٹریفک بند رہی. وہ حادثہ جنت البقیع کا انہدام تھا, 6 گھنٹے روڈ بند تھا. اور الحمدللہ اس جلوس میں سنی شیعہ سارے شامل تھے, ماتم ہو رہا تھا, احتجاج ہو رہا تھا. اور ہمارے یہاں اہل سنت کے عوام آتے ہیں, خواص آتے ہیں, ماتمی دستے آتے ہیں, نعت خوان آتے ہیں. ہم سنی شیعہ مل کے نانک یاد مناد نواسے کی یاد مناد. اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا یہ
عالمگیر احتجاج یوم جنت البقیع یہ دن بدن آگے بڑھے گا. انشاءاللہ. پہلے بھی نہیں رکا، اب بھی نہیں رکے گا. میڈیا ہمارا اشتہار تک دینے کو تیار نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ پیسے دے کر جو مرضی اشتہار چھپوا لیں. غیر مذاہب کے اشتہارات باقاعدہ پیمنٹ پہ چھپتے ہیں. جی. ہم مسلمان ہو کے درجہ اول کے شہری ہو کے اہل سنت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم باقاعدہ جنت البقیع کمیٹی کی طرف سے اشتہار دیتے ہیں. پیسے بھی بعض اوقات لے لیتے ہیں، 2 لاکھ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ. اب اتنا ریٹ بڑھ گیا ہے، اگلے دن اشتہار نہیں ہوتا. پتہ چل رات کو لیٹ آورز میں وہ جواب آ گیا اشتہار شائع نہیں ہوگا. کیوں نہیں شائع ہوگا؟ کہ جی ہمارا جو اخبار ہے، اگر اشتہار ہم شائع کر دیں گے تو ہمارا اخبار اس ملک میں بند ہو جائے گا جس ملک نے مزارات گرائے ہیں. اب یہ تو ہماری حالت ہے، تو ہم نے اس ملک کو جواب دینا یا رسول خدا کو جواب دینا ہے؟ یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوئے؟ یہ اس کے اثرات ہوئے. لیکن مظلوم کی حد تک، مظلومین کی حد تک، مظلوم طبقات کی حد تک، ممالک میں، تنظیموں میں، تحریکوں میں یہ احتجاج دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ضرور آئے گا. یا یہ مزار تعمیر کرنے پڑیں گے انہیں، یا شہید محسن نقوی کا ایک جملہ میں اس مقام پر دہرانا چاہوں گا کہ شہید محسن نقوی نے ایک تقریر میں کہا تھا قائد ملت جعفریہ آغا احمد الموسوی کی تائید میں کہ ان تیلیوں کو کیا خبر، ان تیل بیچنے والوں کو کیا خبر کہ فاطمہ کی حرمت کیا ہے، فاطمہ کی عزت کیا ہے. اگر یہ تعمیر نہیں کر سکتے ہمیں بتائیں، ہم پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. ہم آپ سے کوئی ٹکا پائی نہیں مانگیں گے. آپ دیکھیں جہاں شراب خانے کھل گئے، جہاں عیاشی گڈھے کھل گئے، جہاں باقاعدہ افتتاح ہوتا ہے، وہاں پہ اس احتجاج کو دبایا جا رہا ہے. میں خود حج پہ گیا، یہ سعادت میں نے حاصل کی. میرا دل رو رہا ہے بات بتاتے ہوئے کہ ہم رسول کی بیٹی کے مزار پر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، ہم فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. ہم فاتحہ پڑھ رہے تھے، شرطہ آیا، اس نے مارا ہمارے ہاتھ پہ ڈنڈا کہ ادھر کیا کر رہے ہو، ادھر کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو، یہاں سے کیا ملے گا آپ کو. میں نے کہا یہاں سے اللہ کو کیا نہیں ملا. تو ایک عالم دین تھے نجف اشرف کے، وہ سید تھے، وہ گریہ کر رہے تھے، ان کے ساتھ ترجمان کھڑا تھا. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے یہ عالم دین ہیں، علمی شخصیت ہیں، یہ سید ہیں، یہ گریہ کر رہے ہیں کہ ہم کتنے سادات مظلوم ہیں کہ آج اپنی دادی زہرا کے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتے، اور ہم ان کے مزار پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے. ہمیں رونے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن آخر کب تک ہو گئے. جی ایسے ہے. قبلہ آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ دیکھیے میرا تو کوئی پیغام نہیں ہے. وہ ہستی جسے دنیا قائد ملت جعفریہ کے نام سے جانتی ہے، اور جس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہماری ذات نہیں ہے، بے شک ہمارا مفاد نہیں ہے، بے شک ہم فقط اور فقط دین کے تابع ہیں. تو اس دیندار سید نے، قائد ملت جعفریہ آغا احمد الموسوی نے ایک ہی پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام پہلے بھی ہر سال ہم پیش کرتے ہیں. وہ پیغام میں دہرانا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے مصائب اعلام کا خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیرینہ مسلم عالم اسلام کے مسائل حل ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریشان حال نہ ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نشانات کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرو. تو اب ان نشانیوں کی، قرآن کے حکم کی کتنی بداوری ہو رہی ہے. تعظیم نہیں ہو رہی، ان نشانوں کو مٹایا جا رہا ہے. اگرچہ انہوں نے کہا تھا اب مزید نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مرضی کر لیں، دنیا اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ دین نے باقی رہنا ہے. جیسے آقا جی فرماتے تھے کہ پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا تھا، اس لیے اسلام قائم رہنے کے لیے بنا تھا. اور یہ ہستیاں یہ کسی کی محتاج نہیں ہیں. بے شک یہ مظلومیت، آقا جی کہتے ہیں یہ غربت ہم نے خود اختیاری کے طور پہ بے شک اختیار کر لی ہے. تو اسی طرح پاکستان ہستیاں خاموش ہیں. وہ ہستی جو پردے والا وارث ہے اس نے آنا ہے، اور ایک دن یہ مزارات اپنی دادی زہرا کے مزارات تعمیر کرائیں گے وہ. لہٰذا پیغام اتنا ہے کہ وہ کام جو عالم اسلام آج تک نہیں کر سکا، اگر ان مزارات کو تعمیر کر دے تو قائد ملت جعفریہ آغا سید احمد الموسوی کا یہ ایور گرین میسیج ہے، اوپن چیک دے رکھا ہے انہوں نے کہ اے مسلمانوں، جنت البقیع کے خستہ حال مزارات جو تمام عالم اسلامی پوری انسانیت کے مراکز ہیں، وہ آپ ان کی تعمیر کرا دیں. القدس کی آزادی کی ضمانت ہم دیتے ہیں.
اس سے زیادہ اور کیا پیغام ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا. میں آخر میں والعصر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ دوبارہ اس امر کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی سرکار انشاءاللہ تعالیٰ ان کی روحانیت اسی ابھی سٹینڈ کرتی ہے. ظاہری طور پہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے, وہ موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ضرور آئیں, وہ رجت کا قائل ہیں ہم لوگ, سارے آئیں گے, مولا کے پہلو میں آئیں گے, حضرت مختار بھی ہوں گے. اور جب یہ وہ تشریف لائیں گے تو اگر عالم اسلام نے اپنی عزت رکھنی ہے تو ان مزارات کو یہ بالکل جائز کیا ہر لحاظ سے قابل عمل مطالبہ ہے کہ ان مزارات کی خستہ حالی کو ختم کر دیں, ان کی عظمت رسا بحال کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور وہ میرے مولا جنہوں نے آ کے اسلام کا پرچم لہرانا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ضرور آئے گا کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. یہ وارننگ دے رہا ہوں, کیوں بھاگو؟ اس لیے کہ قبائل جبر و تشدد کو پھاڑنے والا پھرا گیا در خیبر اکھاڑنے والا. بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. مولانا کے بعد.